بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ سورہ احزاب کی آیت 49۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس آیت میں طلاق کے حوالے سے ایک ہدایت اس مقام پر دی گئی ہے، وہ کہ آگے اور پیچھے یہ مضمون موجود نہیں تھا، لیکن یہاں پر یہ کوئی وقتی مسئلہ سامنے آیا ہے اور اسی موقع پر اس کی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ تو اس سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے والی آیت میں جو مضمون تھا وہ ادھر مکمل ہو گیا اور آگے جو چلے گا وہ اپنی جگہ ہے، درمیان کے اندر یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ طلاق کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر تفصیلی احکامات آئے ہیں اور اس کے بعد پھر سورہ طلاق کے اندر بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتا دی ہے کہ اگر نکاح کے بعد جو ہے اس کی خلوت صحیحہ کی نوبت نہ آئے اور طلاق کا معاملہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں خاتون کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو ہاتھ لگانے سے جو مراد ہے اس سے مراد مباشرت کی بات ہے۔ یہاں یہ کنایتاً یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، ورنہ تو ہاتھ لگانا یا بس کرنا یا چھونا یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ہاتھ لگا دیا چھو لیا ہے تو اب کوئی اس کے بعد عدت جو ہے اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات اس سے یہ ہے کہ مباشرت کی بات ہے، لیکن فقہا نے اس کے معاملے میں احتیاط کی ہے اور اس طرح کے احکام دیے بات کی ہے کہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے یعنی جس میں مباشرت ممکن ہو، ایسی خلوت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے عدت کرنی پڑے گی، یعنی یہ بات کہی گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہ ہوا ہو تو پھر سقوط عدت ہوگا، یعنی عدت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی طلاق ہو ویسے ہی خاتون آزاد ہے اور وہ کہیں بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پر عدت جو ہے یہ مرد کا حق ہے کہ مرد کا مطالبہ ہوتا ہے کہ عدت کی جائے، یعنی مرد کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ وہ طلاق کے اندر اگر طلاق رجعی تو رجوع کرنے کا حق اسے حاصل ہوتا ہے، یہ بات اسی اعتبار سے رہتی ہے۔ اور اگر اس سے تعلق قائم کر چکا ہوتا ہے زن و شوہر تو پھر اس صورت میں اولاد کا معاملہ جو ہے اس کی بات ہوتی ہے کہ وہ سامنے آئے تو اس کے لیے اسے عدت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے پھر عورت کے لیے اس بات کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ عدت نہیں کرے گی بلکہ اس کے بغیر ہی وہ جو ہے نکاح کر سکے گی۔ جیسے ہی طلاق دے دی جائے اس کے بعد اس کے وہ آزاد ہے اور جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو عدت ساقط ہونے کی بات ہے یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے خلوت صحیحہ سے پہلے، لیکن دوسری صورت میں کوئی ایسی صورت سامنے آ جائے کہ مرد کا انتقال ہو جائے، یعنی اس کی وفات ہو جائے، اس سے پہلے خلوت صحیحہ سے پہلے ہی وفات ہو گئی ہے تو اس صورت میں عدت ساقط نہیں ہوگی، اب تو اسے وہ بیوہ والی عدت پوری کرنی پڑے گی، یعنی اب جو ہے معاملہ اس اعتبار سے ہے۔ تو یہاں پر اس کا تعلق صرف اس حیثیت سے ہے کہ اگر طلاق دی گئی ہے اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے عدت سے جو ہے عدت اس کی ساقط ہے، عدت پر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، عدت کی بات نہیں ہے۔ البتہ وفات ہو جائے تو وفات کی صورت میں بہرحال اسے عدت کرنی ہے اور وہ عدت وہی ہوگی جو کہ ایک بیوہ کے لیے ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن اسے یہ عدت کرنی ہوگی، اس اعتبار سے بات کی گئی ہے۔ پھر اسی میں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس کے تحت اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ مرد اور عورت کے آپس کی رضامندی کا معاملہ نہیں ہے، جیسے مرد یہ بات ہوئی کہ مرد کا حق ہے تو مردی کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق مرد کو دیا ہے، لہذا اللہ کا حق جو ہے پہلے ہے کہ اس نے یہ
دین اس کا یہ نظام، یہ اس کا نظام جو سسٹم بنا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر کہیں مرد جو ہے وہ اس بات کا پر آمادہ اور یہ کہے کہ میری طرف سے تم پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی خلوت صحیح آئی یا اس کے بعد بھی تعلق زن و شو کے بعد طلاق دیتا اور کہتا میری طرف سے کوئی عدت نہیں ہے تم پر، تو اس کے کہنے سے عدت ختم نہیں ہوگی، اسے عدت کرنی ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بنیاد اصل پہلی جو ہے وہ بہرحال اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس معاملے میں جو اللہ کا حکم ہے اسی کو دیکھا جائے گا۔ ہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش رکھی ہے، آزادی دی ہے، جیسے مہر کے معاملے میں آزادی دی ہے کہ اگر مہر خاتون معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یا اپنا جو مہر دیا گیا ہے اسے وہ گھر میں ہی خرچ کر دے، اپنے شوہر پر ہی خرچ کر دے تو اس کی اجازت ہے، یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں اور جسے کسی کو اختیار نہیں ہے تو اس پر جو ہے پورا عمل کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آئی ہے جو پہلے مقامات پر بھی تھی، یعنی سورہ بقرہ میں جہاں طلاق کی بات تھی وہاں بھی تھی، آگے بھی بات آئے گی، یہاں وہ یہ بات ہے کہ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ اس معاملے میں جب انہیں رخصت کرنے کا معاملہ ہو تو انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یعنی یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو بتائی گئی ہے کہ شریفانہ طریقے سے علیحدگی اختیار کی جائے، یعنی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی بدتمیزی، کوئی بےہودگی، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یقینی طور پر طلاق کا معاملہ عام طور پر حالات کے بگڑ جانے کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، یعنی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، ساتھ نہیں رہا جا سکتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں پھر انسان جو ہے بالآخر اس قریبی تعلق کو توڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اسے ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس قریبی تعلق کو توڑنے اور ختم کرتے وقت بھی اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ تمہیں شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بہتر طریقے سے اس تعلق کو ختم کیا جائے، اور بہتر طریقے میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یعنی کچھ نہ کچھ اسے جو ہے دیا جائے۔ تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ کیا دیا جائے، کپڑے دیے جائیں یا اپنی جو بھی اس کی اپنے کہیے کہ حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو دے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز تحفے میں دی ہے تو واپس نہ لی جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ جو کچھ تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو تو ایسا نہ ہو کہ طلاق دیتے وقت اس سے کہو سارا جو کچھ دیا ہے اسے واپس مانگا جائے، واپس لیا جائے۔ اس کی بات صرف ایک ہے، رکھی گئی ہے، وہ بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ ہاں اگر وہ بچہ لینے کی مرتکب ہوں تب ایسی بات ہو سکتی ہے، یعنی کچھ ان سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں معاملہ یہ نہیں ہے اور آپ اپنے آزاد مرضی سے کوئی شخص کسی کو طلاق دیتا ہے اور تو پھر اس صورت میں اسے یہ حق حاصل نہیں کہ واپس مانگے۔ البتہ یہ بات اس طرح اور مزید یہ بھی ہے کہ اگر خاتون طلاق کا مطالبہ کرے اور مرد طلاق نہ دینا چاہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اپنے کوئی حصہ معاف کر سکتی ہے، یعنی اپنے مہر کا یا جو کچھ اسے دیا گیا اس میں سے کچھ واپس کر کے وہ طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ ساری گنجائشیں اللہ تعالیٰ نے اس پورے سسٹم نظام کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچازاد اور پھوپھیزاد اور ماموزاد اور خالازاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، تم کو اختیار، اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی وہ اختیار کی بات آتی ہے، یہاں پر کان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور مہربان ہے۔ اس میں اس آیت کے اندر جو خاص بات ہمارے سامنے ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعدد ازواج کی بات، کہ ازواج کے اندر جو ہے عام مومنوں کے لیے 4 کی قید ہے کہ 4 نکاح بیک وقت کر سکتے ہیں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں،
4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں اجازت دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں مجاز کیا ہے کہ وہ جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، اور اس کی بات ہمارے سامنے اور مزید واضح ہو کر اسی آیت میں آ رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سامنے رہے، جیسا پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ جس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نکاح ہوا، اس وقت آپ کی زوجیت میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خواتین ہیں جو امہات المومنین آپ کے نکاح کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ اب یہ 5واں نکاح ہے جو آپ نے کیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جہاں اور مخالفت ہو رہی تھی، طوفان برپا کیا جا رہا تھا کہ آپ نے معاذ اللہ بہو سے نکاح کر لیا ہے اور بیٹے کی مطلقہ سے، تو اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ نکاح جو ہے اللہ کے حکم کی بنیاد پر کیا گیا، بات واضح کی گئی۔ اب یہاں دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا تھا کہ دوسروں کے لیے تو 4 کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں نکاح کیسے کر لیا؟ یعنی اس معاملے میں یہ بات بھی جو ہے اس پر اعتراض کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بات واضح کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ 4 کی قید لگانے والے بھی ہم ہیں، اور نبی کو استثناء دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو حکم چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء کیوں دیا گیا؟ اس کی بنیاد ہے، وضاحت ہے جو آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہاں پہلے تو بات یہ بتا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استثناء ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اسے بتا دیا گیا کہ وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید یہ بات بتائی کہ وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہوئی کہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گنجائش رکھی ہے، اور یہ گنجائش تمام مومنین کے لیے بھی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور تمام مومنین کے لیے بھی ہے کہ جو لونڈیوں کی بات ہے، اور اس کی تفصیل بھی سورہ نساء میں گزر چکی ہے، اس پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ لونڈی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ عورتیں جو کہ جنگ میں پکڑی جاتی ہیں اور پھر اس حیثیت سے وہ لونڈیاں بنا لی جاتی ہیں، یعنی ان کی بات ہے کسی آزاد کو لونڈی بنانے کا، کسی آزاد کو غلام بنانے کا اسلام نے قطعی طور پر اس میں منع کیا ہے، اور اس کی شدید قسم کی مذمت ہے جو اس پر ہے، اور شدید قسم کا جو ہے اس پر گناہ ہے اور اس کا عذاب ہے اگر کسی آزاد کو غلام بنایا جائے۔ صرف یہی صورت ہے کہ کوئی جنگوں کے اندر جب قیدی پکڑے جاتے ہیں، اور ان قیدیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر جو مخالف قوم ہے جس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اگر وہ لوگ محارب لوگ جو ہیں اگر وہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے تیار نہ ہو، اور قیدیوں کا تبادلہ کر کے بھی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اس صورت میں پھر یہ قیدی جو ہیں تقسیم کر دیے جاتے ہیں عام مسلمانوں پر۔ تو عام مسلمانوں میں جب یہ خواتین بھی ہیں تو یہ لونڈیاں ہیں، اور اس بنیاد پر ان سے تمتع کرنے کا حق ان کے مالک کو دیا گیا۔ وہ پورے اصول، ضابطے، قاعدے ہمارے سامنے رہے، اور اس پر سورہ نساء میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورتیں یعنی لونڈیوں کی صورت میں آپ کے حصے میں آئی ہیں، جیسے غزوہ بنی قریظہ میں آپ کے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنی المصطلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے اور جو واپس مصر نے بھیجی تھی باریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہیں آپ نے اپنے لیے مخصوص کیا۔ ان میں سے پہلی 3 جو ہیں ان کے بارے میں یعنی اس میں ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہے، یعنی لونڈی کی حیثیت سے تمتع نہیں کیا ہے، آزاد کر کے نکاح کیا ہے۔ البتہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے معاملے میں یہ آپ نے ان کو آزاد نہیں کیا ہے، یعنی یہ بات موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آزاد کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے نکاح کیا ہے، لیکن جو بات عمومی طور پر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مل کے یمین کی بنیاد پر ان سے تمتع کیا ہے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجازت دی گئی اس کے تحت معاملہ ہے یہ۔ پھر دوسری بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آتی ہے جس میں فرمایا اور تمہاری چچازاد اور پھوپھیزاد اور ماموزاد اور خالازاد بہنیں، یعنی یہ جو عام خواتین جو رشتہ دار کا تعلق ہے ان کی بات بتا دی گئی۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ جنہوں نے ہجرت آپ کے ساتھ کی، اس سے مراد کے جو ہجرت کر کے ادھر آ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر میں آپ کے ساتھ رہی ہوں بلکہ ہجرت کر کے وہ بھی مدینے آ گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ نے اس اجازت کے مطابق 7 ہجری میں ام حبیبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. پھر اسی طرح سے یہ ابھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ سے ہوا ہے، یہ بھی آپ کی پھوپھی ذات بہن ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. پھر یہ جو بات کہی گئی کہ وہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، ہبہ کرنے کا مطلب ہے کہ بلا مہر کے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات خاص تھی، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ بغیر مہر کے نکاح کر لیں، چاہے وہ ہبہ کرے چاہے اس کا اپنی مرضی ہو یا اس کے بغیر بات ہو. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تھی. تو آپ نے اس اعتبار سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لیا، لیکن آپ نے ان کا مہر ادا کیا. یعنی اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ بغیر مہر کے یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہبہ کیا ہے. لیکن اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا کہ بغیر مہر دیے جو ہے ان کے سے نکاح کر لیں. آپ نے پھر بھی انہیں مہر دیا ہے. تو اس طرح سے یہ تمام بتا دیا گیا کہ تمام خواتین جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں خالصتاً لک من دون المؤمنین، تمہارے لیے ہے یہ اور دوسرے مومنوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے. تو اس کی بات جو ہے اگر اس پورے بات سے جتنی بات سامنے پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بات رکھی جائے تو اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ 4 بیویوں سے زائد آپ رکھ سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. یہ بات اس اعتبار سے کہ ان میں سے کسی کو بھی 4 کے بعد بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. جو دوسرے مومنوں کے لیے بات اس کی اجازت نہیں ہے. اگر قریب کے جملے سے اس کو لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہبہ کرنے والی بات ہے کہ اس ہبہ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ عام مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ بلا مہر دیے نکاح کر لیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں نکاح کرنے کے لیے مہر دینا ہی ہوگا. تو یہاں بنیادی بات اس وقت جو چلی آ رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تعدد ازواج کے معاملے میں آزاد کیا ہے یہ چیز زیر بحث ہے. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے بتاتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ باتیں اہل ایمانی کے لیے جو مشرک ہے، جو کہ اسلام کے دشمن ہے، وہ تو قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو دلائل قرآن دے رہا ہے ان دلائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک اعتدال پسند عدل پسند آدمی جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ان نکاحوں کی ضرورت جو ہے وہ کس بنیاد پر پیش آئی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فرمایا ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. یہ بات ہے، یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنیٰ فرمایا. اب مولانا نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ تفہیم القرآن میں بڑا نوٹ لکھا ہے اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ تنگی نہ رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات نفسانی بہت بڑھ گئی تھیں اس لیے آپ کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ آپ صرف 4 بیویوں تک محدود رہنے میں تنگی محسوس نہ فرمائیں. اس فقرے کا مطلب صرف وہی اس فقرے کا یہ مطلب صرف وہی شخص لے سکتا ہے جو تعصب میں اندھا ہو کر اس بات کو بھول جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی جس کی عمر 40 سال کی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پورے 25 سال آپ نے ان کے ساتھ اس طرح سے بہترین ازدواجی زندگی جو ہے گزاری ہے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک جو ہے آپ کی وہی اکیلی بیوی ہیں. یعنی ظاہر کتنی سن رسیدہ ہو چکی ہوں گی لیکن آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہی رہا. اس کے بعد جب یہ ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے دوسری شادی جو کی ہے پھر ایک ایسی بوڑھی خاتون سے جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا ہے اور 4 سال تک یہ ایک ہی نکاح آپ کا رہا ہے. یعنی یہاں بھی یہ ایک ہی بیوی آپ کی رہی ہیں. تو پہلے گویا کہیے کہ پہلی شادی جو آپ کی ہے نبوت سے قبل جو ہو گئی ہے، یعنی 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے، تو وہ شادی یعنی 25 سال تک برقرار رہی ان کے نکاح تک جبکہ ان کی حیات تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی 10 سال نبوت کے بعد اور 15 سال اس سے پہلے کا معاملہ سامنے آتا ہے.
تو اس وقت تک واحد بیوی ہیں. نبوت کے بعد پھر 10 سال وہ آپ کے ساتھ رہی ہیں، یعنی زندہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دی اور 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو اب اس کے بعد پھر آپ کا نکاح ہوا ہے تو 4 سال مزید سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آپ کی بیوی زوجیت میں رہی ہیں، تو 14 سال یہ اس طرح سے سامنے آتے ہیں. وہ کہیے کہ 53 سال کی عمر ہے آپ کی کہ جب تک آپ نے ایک خاتون ہے جن پر سے آپ کا نکاح ہے جو آپ کی زوجیت میں. یہ بات اپنی جگہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی وقت نکاح ہو گیا تھا جب سودا سے نکاح ہوا ہے، لیکن ان کی رخصتی عمل میں نہیں آئی ہے، وہ پھر ہجرت کے بعد میں یہ کام ہوا ہے. تو یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک ایسا فرد ایک ایسا شخص جس نے 53 سال کی عمر تک جو ہے اس طریقے سے زندگی بسر کی ہو، تو یکا 53 سال کے بعد اب اس کی زندگی میں ایسی کون سی تبدیلی آ گئی ہے کہ اب اسے جو ہے مزید بیویوں کی ضرورت جو ہے پیش آ رہی ہے. تنگی نہ رہنے کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک طرف تو اس کار عظیم کو اپنے سامنے رکھے، اس زبردست کام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر آپ پر ڈالی تھی. دوسری طرف ان حالات کو بھی دیکھے کہ جس میں یہ کام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے. تعصب سے ذہن کو پاک کر کے جو شخص بھی ان دونوں حقیقتوں کو سمجھ لے گا کتنا بڑا کام ہے اور کس مقام پر کن لوگوں کے درمیان یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. اگر یہ بات آدمی کے سامنے رہے تو پھر وہ سمجھ لے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیویوں کے معاملے میں کھلی اجازت دینا کتنا ضروری تھا اور 4 کی قید میں آپ کے لیے کیا تنگی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ایسی قوم کو جو اسلامی نقطۂ نظری سے نہیں بلکہ عام تہذیب و تمدن کے حوالے سے بھی بالکل پیچھے تھی، ناشنا تھی، یعنی اس کا جو تہذیب کا معاملہ ہے، ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کر اسے ایک اعلیٰ درجے کی مہذب و شائستہ اور پاکیزہ قوم بنانا آپ کے پیش نظر تھا. اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا ضروری نہیں تھا. یہ وہ انتہائی اہم بات ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور عام مسلمانوں کے ذہن جو ہے اس سے خراب کیے جاتے ہیں، یہ بات سامنے آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کے اندر کام کرنا ہے اور اس کو اتنا تبدیل کرنا ہے کہ ہر اعتبار سے اسے ایک نئی قوم بنا کر سامنے لے کے آنا ہے، پاکیزہ، ہر اعتبار سے تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، اعلیٰ درجے کی مہذب و شائستہ. تو اس کے لیے صرف مردوں کی تربیت کافی نہیں ہے، اس کے لیے عورتوں کو بھی تربیت دینا ہے. لیکن جو اسلام کے اصول ہیں، جو قواعد ہیں، اس میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس کے تحت مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ممنوع تھا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ آزادانہ اختلاط ہے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سیکھ رہی ہیں یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر ان کے پاس اس طرح سے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کے لیے براہ راست خود تربیت دینا ممکن نہ تھا. اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے کی یہی ایک صورت بچتی ہے کہ مختلف عمروں اور ذہنوں کے اور ان کی صلاحیت کے اعتبار سے متعدد خواتین سے آپ نکاح کریں، ان کو براہ راست خود تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں اور پھر ان کے ذریعے سے شہری، دیہاتی، جوان، ادیڑ عمر، بوڑھی عورتیں، یعنی ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے اصول سمجھانے کا کام لے. بات واضح ہو رہی ہے. یعنی اس اعتبار سے جو بات ہے کہ آپ نے پوری امت کے اندر یعنی خواتین میں کام کرنا ہے اور ہر طرح کی خواتین ہیں، یعنی ہر عمر کی بھی ہیں اور شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، ادھر بھی، ہر اعتبار سے. تو اب ان کی تعلیم و تربیت کا کام کون کرے گا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن خواتین کو تربیت ملی یعنی امہات المومنین، اور اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمر کی خواتین نظر آتی ہیں، ہر طرح کی خواتین نظر آتی ہیں کہ جن کو آپ نے اس طرح سے تعلیم و تربیت دے کر اس کام کے لیے تیار کیا اور ایک بہترین خواتین کا جو ہے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا. جیسے مردوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کی مرد جو ہے اس کے تیار ہوئے، ایسی خواتین بھی اسی طرح سے تیار ہوئی ہیں. اور یہ کام اس کے بغیر ناممکن تھا کہ اس کے لیے طریقہ اختیار نہ کیا جاتا تو کام نہ ہوتا. تو اس کو اختیار اسی لیے کیا گیا تاکہ یہ کام انجام پائے. اس کے علاوہ دوسری بات، یعنی یہ تو ایک بات ہو گئی، اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ خدمت بھی تھی کہ پرانے جاہلی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام کو عملاً قائم کریں، یعنی نظام کو تبدیل کر دیا جائے، انقلاب پورا جو ہے ایک سیاسی انقلاب بھی برپا کیا جائے. اس خدمت کی انجام دہی میں جاہلی نظام جو پہلے سے موجود تھا اس کے علمبرداروں سے ایک کشمکش تھی، جنگ تھی جو ناگزیر تھی، وہ ہوئی. اور یہ کشمکش ایک ایسے ملک میں پیش آ رہی تھی جہاں قبائلی طرز زندگی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ رائج تھا. ان حالات میں دوسری تدابیر کے ساتھ آپ کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ مختلف خاندانوں میں نکاح کر کے بہت سی دوستیوں کو پختہ اور بہت سی عداوتوں کو ختم کر دیں. یعنی نکاح تعلق قائم ہو گیا، خاندانی تعلق قائم ہو گیا،
لہٰذا کہیں یہ ہوا کہ تعلقات بڑے مضبوط ہو گئے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو شادیاں کی ہیں تو اس کے اندر یہ ذاتی اوصاف کے علاوہ یہ ان کے انتخاب میں یہ مصلحت بھی پیش نظر رہی ہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ان کے ساتھ نکاح کے بعد وہ ان کے ساتھ جو تعلق میں مزید جو ہے اور زیادہ گہرائی پیدا ہو گئی, زیادہ مستحکم تعلق بن گیا, وہ یعنی خاندانی تعلق بن گیا. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید ان کا تعلق تھا. اور اسی تیسری ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ان شادیوں نے ان خاندانوں کی دشمنی کا جو ہے زور بڑی حد تک توڑا. یعنی جب ان کے وہاں جو نظام تھا, جو طریقہ تھا, اسی اعتبار سے کہ جب کوئی شخص داماد بن گیا تو وہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا اور داماد سے لڑنا بڑی بری بات سمجھی جاتی. یعنی یہ بات تھی. تو کہا جاتا ہے یہ بات کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد ابو سفیان پھر آپ کے مقابلے پر براہ راست نہیں آئے. اس طرح سے بعد میں تو ایمان لے کر آئے, لیکن یہ کہ براہ راست اس کے بعد آپ کے مقابلے پر نہیں آئے. اور اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی خاندان سے تھی, ان سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے, تو وہاں بھی ان کی سرگرمیوں کے اندر بھی اس کا سر پڑا ہے. کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے یقیناً کہ جنہوں نے اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اب خاندانی سسٹم میں بن جانے کے بعد اس معاملے میں گریز کیا ہو آپ سے لڑائی کے اندر, جھگڑے کے اندر. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی شادیاں کی ہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کے اعتبار سے یعنی یا تو آپ نے جو نکاح کیے تعلیمی تبلیغی نوعیت کے ہیں, اس اعتبار سے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو اولاد کے لیے نکاح کیے جا رہے ہیں یا کوئی اور ضرورت آپ کو پیش آ گئی ہے اس کے لیے نکاح کر رہے ہیں. یہ جو لوگ اس معاملے میں یہ بات کہتے ہیں کہ تعدد ازواج کے معاملے میں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں بھائی ضروریات کے تحت اور فلاں کے تحت اور اس کے تحت, تو صرف یہی ضروریات نہیں کہ لوگ کہیں کہ بھائی کسی کی بیوی بوڑھی ہو گئی ہے یا کچھ کو جو اولاد نہیں ہو رہی ہے, بانجھ ہے, لہٰذا شادی کرنے کی گنجائش ہے اس کے لیے. نہیں, اس کے علاوہ بھی جتنی ساری مصلحتیں یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں, یہ ساری مصلحتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کی گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحت یہ کام کیا, تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثیر التعداد آپ کے ازواج ہیں اور اس سے کام جو ہے اللہ کے رسول نے لیا ہے اور پورا ایک انقلاب اس کے ذریعے برپا کیا ہے. آگے فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذاکرہ نہیں. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے وہ سب اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ علیم اور حلیم ہے, یعنی بردبار ہے. یہاں یہ دوسری اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے, یعنی جو خاندانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, خاندانی الجھنیں ہوتی ہیں, ان سے آپ کو الگ کرنے کے لیے, ان سے نجات دلانے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ آپ کو پورا اختیار دے دیا گیا کہ ازواج مطہرات میں سے جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیں ویسا کریں. یعنی جو عدل کرنا بیویوں کے درمیان یہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جو ایک سے زائد نکاح کرے تو اس کے لیے یہ بات لازم قرار دی گئی ہے کہ پھر وہ ان بیویوں کے درمیان عدل بھی کرے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو اجازت دی گئی ہے, جو آپ کو بات بتائی گئی ہے اس کی تو بنیاد بہت وسیع ہے, جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. لہذا یہاں یہ چیزیں ممکن بھی نہیں تھیں بظاہر, یعنی اس اعتبار سے تو آپ کو اس کی اجازت دی گئی تاکہ آپ اپنا کام جو ہے جاری رکھیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار پا لینے کے بعد بھی ازواج کے درمیان پورا عدل فرمایا, کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی اور باقاعدہ باری مقرر کر کے آپ سب کے ہاں تشریف لے جاتے رہے. یہ ساری باتیں جو ہے واضح طور پر سامنے ہیں اور محدثین نے اس کو بہت اچھی طرح وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے.
صرف آخری عمر کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب آپ اپنی آخری بیماری میں مبتلا ہوئے اور نقل و حرکت آپ کے لیے مشکل ہو گئی تو آپ نے سب بیویوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے عائشہ کے ہاں رہنے دو، اور جب سب نے اجازت دے دی تب آپ نے آخری زمانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزارا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آخری یعنی جب بیماری کی حالت میں تھے آپ، اس وقت کی بات ہے۔ تو ورنہ اس سے پہلے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں کہ اس سے پہلے آپ سب کے گھر جاتے، باری کے مطابق معاملات آپ کے رہتے، اور اس کے اندر آپ نے کوئی اس معاملے میں اس اجازت سے کوئی ایسا فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ البتہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے کہ زیادہ سن رسیدہ ہو گئی تھیں، بوڑھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے اپنی باری جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ اب اس میں یہ بات بھی واضح رہے کہ ازواج مطہرات نے بھی اس کو خوش دلی سے قبول کیا تھا، اور اس کی جب وجہ بھی ان کے سامنے تھی، پیچھے یہ آیت گزر چکی ہے، اس میں بات ان سے کہی گئی ہے کہ اگر تمہیں یہ مرتبہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے، اس مرتبے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تنگی ہے، کچھ تمہیں اس معاملے میں دنیا کے بہت سے کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کا جو بہترین اجر ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، تم تیار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو، اور اگر تمہیں دنیا کی زینت ہی چاہیے تو الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب نے قبول کیا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں تو ازواج مطہرات نے اس کو کھلے دل کے ساتھ میں قبول کیا، اور اس طرح سے وہ خانگی زندگی کا سکون جو ہے وہ آپ کو فراہم ہو سکا، اور انہیں وہ مقام ملا کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں، عظیم الشان کام میں رفیق کار بنی، جو یعنی رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح کا جو کام کیا گیا ہے اس میں ازواج مطہرات کا اپنا حصہ ہے، ان کا اپنا کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے گویا کہیے کہ یہ قربانی تو دی، مگر اس کے بعد جو اس کا نتیجہ ان کے سامنے آیا ہے اور آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں، وہ اپنی جگہ پر بے مثال ہے کہ اس پوری امت کی خواتین کی تعلیم و تربیت کا سہرا جو ہے وہ ان کے سر پہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے یہ بات واضح کر دی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں جو سہولتیں رکھی گئی ہیں، جو آزادیاں رکھی گئی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ آگے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ یعنی یہ جو بات اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو تفصیل آئی پیچھے گزری ہے کہ اس میں آپ نے بتا دیا کہ یہ ان سب سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے حوالے سے جو بات یہاں پر سامنے آ گئی، یعنی پچھلی آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ تنگی و ترشی میں آپ کا ساتھ دیں گی، ہر معاملے میں آپ کا ساتھ رہیں گی، آپ دنیا کو انہوں نے آخرت کے مقابلے میں گویا کہیے کہ چھوڑ دیا ہے، دج دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب آپ کو بھی ان کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہے کہ انہیں طلاق دے کر کوئی اور بیوی لانے کی کوشش نہ کریں کہ ان کی جگہ کوئی اور بیوی لے کر آئیں۔ البتہ یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ لونڈیوں کی تمہیں الا ما ملکت یمینک، لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، یعنی ان مملوکہ عورتوں سے تمتع کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلی پہلے گزر چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید الگ بات ہے۔ البتہ بیویوں کے معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو صورت رکھی گئی تھی، اب جب امہات المومنین نے جس درجے میں جس طریقے سے اپنے یعنی قربانی دی ہے اور پسند کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور دنیا کی زینت کو نظر انداز کر دینا، لہٰذا ان کا مقام یہ ہے کہ اب اس حیثیت سے پھر انہیں ساتھ رکھا جائے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی خانگی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ لوگ پوری اعتماد کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل پیروی کریں، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نمونہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ کہیے کہ جو کچھ اللہ کو مطلوب ہے اس کو جاننے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا رسول ہوا کرتا ہے کہ اس کا ہر عمل ہر مومن کے لیے ایک نمونے کا ہے، اور اسے اختیار کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر بات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی معاملے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔
اب جن کا معاملہ اللہ پر ایمان کا نہیں ہے اور جو گویا کہیے کہ مختلف چیزیں تلاش کرنے یا اس کو حجت کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ اسی لیے اہل ایمان پورے اعتماد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ اسی لائق تھے کہ آپ کی زندگی ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔